Assalamu alaikum. Welcome to you my YouTube channel. I hope you are doing well. Today I want to explain very nice talks and very nice hadiths. آپ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے. تو آپ کو بہت سی اچھی باتیں میں نے پہلے بھی ایکسپلین کی ہے، ٹھیک ہے. تو آج بھی میں اس سے بھی اچھی باتیں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو آپ نے کمپلیٹ دیکھنی ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ ہر چیز اگر آپ کمپلیٹ واچ کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی، ٹھیک ہے. ادروائز آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. اگر آپ اسکپ کریں گے نا تو آپ کو ایک پورشن جو امپورٹنٹ ہوتا ہے نا وہ بندہ پھر اسکپ کر جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے تھے، ٹھیک ہے. باپ کی غریبی میں اور ماں کے پہناوے میں کبھی شرم مت کرنا، ٹھیک ہے. یہ آج کے نوجوان نسل کی بات ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم اپنے والدین کے پہناوے پہ ہم کہتے ہیں بھائی آپ نے یہ نارمل چیزیں کیوں پہنی ہوتی ہیں، ٹھیک. سادگی بھائی بہت بڑی چیز ہے، ٹھیک ہے. چاہے بندہ مالدار ہے چاہے بندہ غریب ہے، سادگی میں جو ہوتا ہے وہ بادشاہ ہوتا ہے. جیسے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سادگی سے رہتے تھے، ٹھیک ہے. ان کے پاس سارا کچھ ہونے کے باوجود انہوں نے ہمیں ایک ایگزامپل کے طور پہ سادگی کی زندگی گزارنے کے لیے کہا ہے، ٹھیک ہے. تو ہمارے لیے یہی بہتر ہے کہ ہم نے سادگی میں رہنا ہے، ٹھیک ہے. کچھ لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ عمرے پر جانے کو دل کرتا ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ میرے لیے اور آپ کے لیے مکہ و مدینہ کے سفر کے راستے کھول دے، آمین. ہر بندے کے دل میں اگر کسی چیز کی خواہش ہوتی ہے نا وہ پوری ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. خواہش اچھی چیز کی ہونی چاہیے، اچھی چیز کی خواہش ہوگی تو جلدی آپ کی خواہش بھی پوری ہو جائے گی اور آپ کو جو چیز چاہیے وہ بھی آپ کو مل جائے گی، ٹھیک ہے. ایک نیت کا صاف ہونا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا دل کا صاف ہونا ہے. یہ دونوں چیزیں جب صاف ہوگی بندے کی منزل آسان ہوگی اور بندے کی ہر دعا بھی قبول ہوگی. صحیح. کسی چیز کی طلب ہونا پھر وہ چیز ملتی ہے. اگر بغیر طلب کے کوئی چیز مل جائے تو بھائی وہ معجزہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اچھی چیز ہو تو اس کا خیال کرنا چاہیے، اور اگر اچھی چیز نہیں ہے تو اس کو آپ کو چاہیے کہ آپ کی آنے والی زندگی کو وہ خراب کر سکتی ہے. جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے ہوئے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتی، وہ ذات انسان کو کیسے بے یار و مددگار چھوڑ سکتی ہے. بھائی اس سے پیاری بات اور کیا ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. یہ وہ سٹیج ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ یار میرے ساتھ ایسا ہو گیا، لگتا ہے اللہ پاک مجھ سے ناراض ہے، ٹھیک ہے. یہ بھائی غلط ہے. جب آپ کو کسی بھی جگہ پہ پرافٹ ہو رہا ہو نا، پھر آپ صرف ایک ہی موڈ میں رہتے ہیں، فار ایگزامپل کہ میں بس سکسیس ہی ہوں گا، ٹھیک. جب آپ ایگزامپل کے طور پہ آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ ایک دفعہ سکسیس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر آپ کی فیلنگ اور ہوتی ہے. جب آپ اتنی محنت کرنے کے باوجود انسکسیسفل ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کی فیلنگ اور ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو کسی بھی چیز کا ایکسپیرئنس لینے کے لیے ضروری نہیں ہے ہم نے جیتنا ہے، ٹھیک ہے. سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں ہار جانا بہتر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ ہماری ہار میں جو برداشت ہو، ہماری ہارڈ ورکنگ ہو، اس کا بھی پتہ چل سکے کہ میری کیپیسٹی کتنی ہے برداشت کرنے کی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فجر کے وقت اگر خود آنکھ کھلے تو سمجھ جاؤ اللہ تم سے راضی ہے، ٹھیک ہے. یہ ماشاءاللہ کتنی بڑی پیاری بات ہے. تو کچھ لوگ ماشاءاللہ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ فجر کی اذان سے پہلے اٹھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ فجر کی اذان کے ٹائم اٹھتے ہیں، ٹھیک ہے. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ فجر بھی گزر جاتی ہے وہ تب بھی نہیں اٹھتے، ٹھیک ہے. تو بھائی آپ کو ان باتوں کو سوچنا چاہیے، ٹھیک ہے، کہ میری سٹیج کون سی ہے. آیا کہ مجھے جاگ آتی ہے اذان سے پہلے آتی ہے یا اذان کے درمیان میں آتی ہے یا اذان کے بعد آتی ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ ایک دل ہوتا ہے نا، دل اگر کسی چیز پہ آ جائے نا تو بندے کو نیند نہیں آتی، صحیح ہے. تو میرا تو ماننا یہی ہے کہ آپ کا دل آنا چاہیے اللہ پاک کی ذات پہ، ٹھیک ہے. کیونکہ اگر غلط چیز پہ آپ کا دل آ گیا نا، دل
ایک واحد چیز ہوتی ہے باڈی کی جو وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ اچھی جگہ پہ لگ جائے تو بندہ کامیاب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہی دل بری جگہ پہ لگ جائے تو پھر بھائی وہ برباد ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اپنی زندگی میں کیسے کامیاب ہونا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کے پر ہی ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ جی آج معاشرے کی بات آپ کو کرنا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ بہت ہی زیادہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت اچھی پوسٹ مجھے لگی، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو ایکسپلین اور کو ڈیفائن بتانے چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، کہ قبر کے کھدائی کے دوران اگر سانپ بچھو نکل آئے تو غیب کی بات نہیں، یہ چیزیں زمین میں ہی رہتی ہیں۔ بعض لوگ جہالت کے باعث قبر کی کھدائی کے دوران نکلنے والے سانپ بچھو کو دیکھ کر میت کو جہنمی یا مستحق عذاب کہتے ہیں۔ یہ گناہ ہے، یہ میت کی توہین ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ یہ بات آپ کے ذہنوں میں بھی چل رہی ہوگی، ٹھیک ہے۔ بہت زیادہ جگہ پہ یہ چیزیں میں نے سنی بھی ہیں، ٹھیک ہے، کچھ گاؤں میں سنی ہے، کچھ شہروں میں سنی ہے، ٹھیک ہے، کہ کھدائی کے دوران کوئی سانپ نکل آتا ہے قبر سے، ٹھیک ہے، یا میت کو رکھتے دوران کسی سوراخ سے سانپ نکل آتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم میت کو وہاں پہ چھوڑ کے ہم کہہ دیتے ہیں یہ بھائی جہنمی ہے۔ یہ بہت زیادہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ چیزیں صرف زمین میں ہی رہتی ہیں، ٹھیک ہے، کسی اور جگہ پہ نہ رہتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن زیادہ تر ان کا گزر بسر زمین میں ہی رہتا ہے، ٹھیک۔ تو یہ آپ کے سامنے ایسا عمل ہو جائے تو آپ نے کوئی زیادہ اس بات کو بڑھانا چڑھانا نہیں ہے، یہ نارمل چیز ہے۔ تو کیونکہ میت کی جو بندہ عزت کر کے اس کی تدفین کرتا ہے نا، تو اس کو بھی بہت ثواب ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے، تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس کریں، اور اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ، ٹیک کیئر ایوری ٹائم۔